نیت کے بغیر۔ ایک متقی پرہیزگار آدمی کی عادت تھی کہ وہ شام کی نماز کے بعد سوتا اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاگ جاتا۔ ایسی ہی ایک رات کو وہ دوبارہ سو نہیں سکا تو وہ باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور کسی منزل کے بغیر گاڑی چلانے لگا۔ اچانک سے اس نے اپنے آپ کو ایک پرانے گھر کے سامنے پایا جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو پکڑے ہوئے ہے اور رو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، آپ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھیک مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ میں اپنے بہنوئی کے گھر آئی لیکن اس نے اپنا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عورت اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں ایک بیوہ ہوں اور میرے بچے کی بیماری اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے۔ میں اپنے بہنوئی کے گھر آئی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جو کہ میرے بچے کا علاج کر سکے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ آدمی اسے اور اس کے بچے کو ہسپتال لے گیا، بچے کا معائنہ کروایا اور اسے دوا لا کر دی۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کو ایک بھاری رقم دی اور اسے اور اس کے بچے کو گھر تک چھوڑ آیا۔ جب اس نے اس کا پرانا اور بوسیدہ فرنیچر دیکھا تو اس نے اس کو نیا فرنیچر خرید کر دیا اور اس کے گھر کی مرمت کروائی۔ اس شخص نے اس عورت کے لیے ماہانہ وار وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ان تمام مہربانیوں نے عورت کو رونے پر مجبور کر دیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ اس شخص کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس کی واحد خواہش صرف اور صرف اپنے بیٹے کا علاج کروانا تھی۔ اس پر اس آدمی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نیند کو دور رکھا اور مجھے ایسی جگہ پہنچایا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا، یہ صرف آپ سے ملنے کے لیے ہوا۔ وہ آدمی گھر واپس آیا اور رات نماز پڑھتے گزاری، پھر صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ کام پر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو ٹھوکر ماری اور پھر فرار ہو گئی۔ وہ فوراً اس شخص کی طرف بھاگا اور اسے ہسپتال لے گیا، لیکن نرس نے اسے بتایا کہ وہ شخص مر گیا ہے اور اب قتل کے الزام میں پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ وہ شخص چونک گیا، لیکن پھر اسے ایک حدیث یاد آئی، حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ کی مچھلی کے پیٹ میں مانگی گئی دعا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں فاسقوں میں سے ہوں۔ کبھی کسی مسلمان نے تب تک کسی چیز کی التجا نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ سے اس شدید مشکل میں مدد کی دعا کرنا شروع کی۔ اچانک ایک پولیس افسر نے اسے بلایا اور بتایا کہ وہ تمام الزامات سے بری ہے کیونکہ ڈاکٹر زخمی آدمی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے پولیس کو حقیقت بتا دی کہ اس انسان نے اس کی جان بچائی اور اب وہ اس کا مقروض ہے۔ اس شخص نے اللہ کا بے حد شکر کیا اور اس عورت کو یاد کیا جو اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ وَمَن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا